الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ آیت کا مختصر حصہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران، سورہ انبیاء اور سورۃ العنکبوت میں دہرایا ہے، یعنی قرآن مجید میں 3 مقامات پر یہ الفاظ آئے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ ایک ایسا حکم ہے اللہ کا جو اس کی تمام مخلوقات پر جاری و ساری ہوگا۔ یہاں ہمارا موضوع فی الحال چل رہا ہے آخرت، اور پھر اس کے بعد میں آخرت پر چند تقاریر ہوئی۔ اب ہمارا جو موضوع اس کے بعد میں اسی سے متصل جو آیا وہ قیامت تھا۔ گزشتہ ہفتے آپ نے قیامت کے بارے میں چند ابتدائی باتیں سنی، پھر ذہن میں آیا کہ قیامت تو شاید آپ اور میں نہیں دیکھ پائیں گے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، اس لیے کہ جب بالکل اللہ کا حکم آ جائے گا اور اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے کروڑوں سال سے ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اسرافیل علیہ السلام، انہوں نے دنیا میں کوئی آج تک کام ہی نہیں کیا، ان کا ایک ہی کام ہے، وہ جس قسم کا بھی وہ انسٹرومنٹ بنا ہے، سور جسے کہتے ہیں، اور جس کے پھونکنے سے پوری کائنات تتر بتر درہم برہم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو وہ ایک پیر زمین پر بچھا کر گھٹنا کھڑا کر کے اس باجے کی طرف، انسٹرومنٹ کی طرف منہ رکھ کر آنکھیں عرش کی طرف لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ جب حکم دے گا وہ پھونک دیں گے، اور یہ انسٹرومنٹ کو قرآن سور کہتا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، وہ اٹھ کر اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے اپنے رب کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ تو سور پر گفتگو بعد میں، پھر خیال آیا کہ قیامت چونکہ ہم لوگ نہیں دیکھیں گے تو کیوں قیامت پر بات کی جائے، اس موضوع پر اس سے پہلے گفتگو کیوں نہ کی جائے جس کا آئے دن آپ اور میں مشاہدہ کر رہے ہیں، ہمارے دوستوں میں، محلے والوں میں، عزیز اقارب میں، رشتہ داروں میں موتیں واقع ہو رہی ہیں۔ کبھی ہم وطن میں ہوں تو اٹینڈ کر لیتے ہیں، نہ ہو تو اطلاع مل جاتی ہے، دعائیں کر لیتے ہیں، یعنی دن رات اطلاع مل رہی ہے کسی نہ کسی کو یہاں پر کہ کوئی نہ کوئی اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اور وہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔ 2020 میں جب ریٹائرڈ ہوا تو میں سمجھ رہا تھا کہ بس میں نے کیلکولیشن جو اپنے لگائے، اس امت کی عمر اتنی ہے 60-70 کے بیچ میں، تو اب ہم تو آگے بڑھ رہے ہیں، تو شاید اس سال 1.5 سال بڑی مشکل سے کھینچ لیں گے، اللہ خیر سے دعا۔ اور حالانکہ میں نے اپنے آج تک شاید یہ دعا کی ہے، اور آپ جیسے بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے کھینچتے کھینچتے 5 سے زیادہ 6 سال شروع ہوا کہ میں گھر والے اور ملنے والے سے پریشان ہوئے کہ توقعات کے برخلاف بندے نے ذرا زیادہ ہی کھینچ لیا۔ ابھی اللہ کی شان ہے، جیسے کہ منع ہے موت کی تمنا مت کرو، موت کے لیے دعا مت کرو۔ اب میں تھوڑا سا الفاظ بدل کے دعا کرتا ہوں، یا اللہ جس دن میرا خیر دنیا میں ختم ہو مجھے اٹھا لے، اب اس سے بڑے موت کی دعا تو کر نہیں سکتے۔ تو بہرحال چونکہ اللہ نے ایک چیز ہر ایک کے لیے لکھی ہے، ہر مخلوق کے لیے، یہ نہیں ہے کہ صرف انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، اب آپ دیکھ رہے ہیں درین چرین پرین مر رہے، جی رہے، پھر ان کی اولاد ہو رہی، پھر وہ جی رہے ہیں، نباتات، درخت ہیں، یعنی کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں جو ختم ہو رہی، بلیا میٹ نہیں ہو رہی، اور اس کی جگہ نئی اس کی چیزیں جنم لے رہی، نئی طور کے اوپر دنیا میں آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے ہم تو فی الحال انسانوں کی بات کریں گے، ہمارے درمیان ہم نے بہت سارے لوگوں نے اپنے دادا سگڑ دادا کو بھی دیکھا ہوگا،
میں نے آخری جو لمٹ ہماری ہے ہمارے خاندان میں 2 اوپر 2 نیچے کے بعد میں تیسرا ختم، یعنی تیسری لمٹ شاید ہی نہیں دیکھ سکتے. میں نے اپنے سے پہلے اپنے دادا کو دیکھا، والد کو دیکھا، 2 ہی دیکھا. اب میں ہوں، میرے بعد میرے بچے، بچوں کے بچے ہو گئے، مطلب تیسری آنے سے پہلے شاید واللہ. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن سبق کتنے حاصل کر رہے ہیں ہم اس میں. یہ موضوع کتنا اہم ہے اس بات کا اس سے اندازہ لگائیے کہ لفظ موت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 56 سورہ میں 165 ٹائمز موت کے لفظ کو دہرایا ہے. ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا لفظ اللہ نے دہرایا ہے. اب اس کے علاوہ مختلف اور اس کے الفاظ ہیں، وفات بھی آیا ہے، میت بھی آیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ خطاب ہے. یہ مکے والے آپ کو ستا رہے تو کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کو؟ انک میت انہم میتون. اب اردو والے تو بڑی آسانی سے سمجھتے ہیں نا. آج میں آپ کے سامنے جیتا جاگتا کھڑا ہوں، کیا پکاریں گے آپ؟ میں موسیٰ. کل یہی باڈی میں سے روح نکل جائے گی، جب آپ قبرستان میں انتظار کر رہے ہوں گے تو آپ کیا پکاریں؟ میت آ گئی، میں موسیٰ بھائی. کوئی نہیں پوچھے گا، میری اولاد نہیں پوچھے گی. کیا پوچھیں گے آپ؟ میت آ گئی. قرآن نے وہ لفظ استعمال کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے استعمال کیا، انک میتون انہم میتون. سب کو اس کا مزہ چکنا ہے تو آپ کو، یہ لوگ تھوڑی رہیں گے یہاں پہ، پھر ہم ان سے نمٹ لیں گے. ہم ان سے ایک دھمکی ہے، اس آیت میں ایک دھمکی ہے مشرکین مکہ کی. تو یہ لفظ وفات، موت 56 سوروں میں 56 سورہ میں 165 ٹائمز آیا ہے. وفات کا لفظ 20 سوروں میں 25 مرتبہ آیا ہے. 20 سورہ 25 ٹائمز دا ورڈ ریپیٹیڈ. قرآن کی بات کر رہا ہوں میں، حدیث کی نہیں، قرآن میں. اب اس کی امپورٹنس کا اندازہ لگائیے. ہم دن رات ادھر ادھر سے خبریں سن رہے ہیں، اپنے علاوہ، خاندان کے علاوہ، اپنے ملک کے علاوہ، دنیا بھر میں کتنے واقعات ہو رہے ہیں، حادثے. اب وہ موت حادثے سے ہو، کس طریقے سے ہو، کچھ آدمی اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اچھا، ان کی جگہ ریپلیسمنٹ بھی ہو رہا ہے، کچھ اس دنیا میں آ بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. دیکھو، خاتم النبیین ہیں، میرے محبوب ہیں، امام الانبیاء ہیں. میں نے اپنے آپ کو رحمت للعالمین اور ان کو اپنے آپ کو رب العالمین، ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اور آپ کے علاوہ کسی کو آج تک ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے. آج تک اس زمین پر سانس لینے والی سب سے لمبی طویل ترین زندگی کس کی ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ قرآن ہے، وہ بھی قرآن میں موجود ہے. نوح علیہ السلام. کیا فرمایا اللہ نے؟ الف سنۃ الا 50 عاما. 50 کم 1000 سال وہ دنیا میں رہے. یعنی کتنے ہو گئے؟ 950 ایئرس. 950 سال رہے. اب تبلیغ کب کتنی کرے واللہ اعلم، سوچئے اس کے بارے میں. لیکن ان سے بڑی بھی ایک عمر ہے. اچھا، ان کی ابھی نیچرل ڈیتھ، فزیکل ڈیتھ نہیں ہوئی ہے. کون صاحب ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں. وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم نے پھانسی دی، ہم نے قتل کیا. وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قتل کیا، انہوں نے صلیب پر چڑھایا، انہوں نے سب کچھ کیا، ہم نے معاملے کو مشتبہ کر دیا، ہم نے عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا دیا. اور ہمارا عقیدہ ہے. قرآن کی ایک آیت بڑی مختصر ہے، لیکن سب سمجھنا ہوتا احادیث سے ہی. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا. اور قیامت سے پہلے جب دجال آئے گا، ایک بڑی مصیبت آئے گی دنیا والوں پر، اس کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام بھیجے جائیں گے. اب مسلمان ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے، دوسروں کا عقیدہ ہے نہیں. دوسروں کا عقیدہ ہے. اور آج ایک بڑے پیمانے پر آپ کو یورپ کی سڑکوں پر، امریکہ کی سڑکوں پر گاڑیوں کے پیچھے بینر لگے ہوئے ملے گے، وی آر ویٹنگ فار آور مسایا. ہم مسایا کا انتظار کریں. وہ مسیحت دجال کا انتظار کریں. ہم عیسیٰ علیہ السلام کا انکار ہے. دونوں میں فرق اتنا ہی ہے، مختصر فرق ہے.
وہ مسیح دجال کے ذریعے ساری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام حکومت نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو اس وقت کے امام ہوں گے، اس وقت کے مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے، وہ حکومت کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی کو اس دنیا میں ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے، افہم متا ہم الخالدون، رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ ہے، افہم متا، اگر آپ کی طبعی موت ہوگی تو کیا آپ اس دنیا، یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یہی چیز سورہ آل عمران میں اللہ نے دہرائی کہ اگر وما محمد اللہ رسول، اور محمد تھے کیا، میرے لفظ دیکھیں مخاطب کون ہے، آپ اور میں کہیں تو اس میں گستاخی کا پہلو ہو سکتا ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ کیا اس میں ایک لفظ ہی کسی غیر اللہ کا شامل ہے؟ کیا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لفظ شامل ہے قرآن میں؟ نہیں ہے، تو خالص اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ پوچھ رہا ہے وما محمد اللہ رسول، اور محمد کون ہے؟ میرے رسول ہیں۔ افہم ماتا، اگر ان کی موت ہو گئی، او قتلا، یا میدان میں قتل کر دی گئے، تو تم پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ لَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو پیٹ پھیر کر بھاگے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور یہ کس وقت ہوا؟ جنگ احد میں، جب اطلاع ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اس سے کہ حضرت مصعب بن عمیر آپ کے ہم شکل تھے، ان کا چہرہ دکھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن لوہے کی ٹوپی میں اور سامنے جھالر والی ایسی ٹوپی میں تھے جسے آپ نظر نہیں آ رہے تھے۔ افواہ اڑ گئی کہ رسول حضرت عمر جیسا انتہائی سنجیدہ مدبر تلوار پھینک کے بڑھ گیا، آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد لڑکے کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی، کس کے لیے لڑے ہو؟ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے لڑے ہو، یا صرف شخصیت کے لیے لڑے ہو؟ نبی کے لیے۔ اگر ان کا انتقال ہو گیا یا قتل کر دیے گئے، تم دین چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے، اور جو دین چھوڑ کر بھاگے گا اللہ کا اسے کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور پھر یہی صحابہ اکرام نے دیکھ لیا اللہ کے آخری نبی، خاتم النبیین، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، ان کی نظروں کے سامنے دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ اب یہ بڑا ڈیبیٹ ہو رہا تھا کہ یہ 12 ربیع الاول میلاد منانا ہے یا وفات منانا ہے۔ اب تم جو مناتے مناؤ، بخشائش اس کی ہوں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرے گا ہر تل مقدور۔ دنا منانے سے کچھ ہوگا نہیں، لگاتے رہو لائٹنگ، لگاتے رہو سڑکوں کو بند کر کے، جو دن میں آیا کرتے رہو، آپ رات بھر نعت پڑھو، قوالیاں کرو، ہم اس کے قائل ہیں۔ لیکن کب؟ جب دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، اللہ کا نظام جس کے لیے اللہ نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ دین پورے کا پورا دنیا میں چھا جائے، سود کا نظام ختم، فحاشی کا نظام ختم، شراب بند، ہر چیز جو اللہ نے منع کی ہے وہ ختم کر دی جائے، نیکیوں کا موسم ہو، ہر طرف نیکیاں پھیل جائے، یہ اللہ کا دین ہے۔ یہ جب ہو جائے تو آئیے رات بھر بیٹھ کے آپ ہم سلام پڑھتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، رات بھر بیٹھ کے قوالیاں سنتے ہیں۔ پہلے کام تو کرو، بغیر کام کرے کیا ہے؟ ہم وہ فلاں بزرگ ہیں، ارے بھائی وہ میں مانتا ہوں حضرت نظام الدین الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے قوالیاں سنی، اور ان کے شاگرد رشید امیر خسرو نے وہ باجا بھی بجایا جس کو اس زمانے قوال بانا کہتے تھے، آج جس سے قوالی ہو گیا، اب اس میں ہارمونیم بھی آ گئی، طبلہ بھی آ گیا، ڈھول بھی آ گیا، انہوں ایک زمانے میں سنتے تھے۔ تو میں ایک سوال کروں، ان کی 99% نیکیاں، 1% غلطی، کیا میری زندگی میں 99% نیکیاں اور ایک ہی غلطی ہے؟ یا میری زندگی میں 99 غلطیاں اور یہ ایک نیکی؟ کس سے مقابلہ ہم کس کا کر رہے ہیں؟ میں اپنے آپ کو ان کے لیول کا سمجھ رہا ہوں، یہ عام سڑکوں پہ پھرنے والے اپنے آپ کو ان کے لیول کا سمجھ رہے ہیں؟ نظام الدین جو اپنے ملکوں کو اس لیے چھوڑ کر آئے شرک کی زرزمین پر اسلام کا پیغام پہنچایا جائے، ورنہ اس زمانے کے ہندوستان کے رہنے والوں میں پورا سب کانٹیننٹ تھا اس وقت، بنگلہ دیش وغیرہ کچھ نہیں تھا، اس وقت کے ہندوستان کے رہنے والے ہر انسان شنکر تھا، وہاں پر ہر انسان کا خدا تھا۔ اس سرزمین پر وہ باہر سے آئے، انہوں نے آ کر جو اللہ نے صلاحیت دی اس کے مطابق اسلام پھیلایا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام ڈنڈے کے زور پر پھیلا؟ چلیے یہاں پر ہمارا ٹاپک تو کچھ اور ہے۔ بہرحال قرآن مجید میں
صرف یہ یقین دلانے کے لیے کہ کسی کو موت سے مفر نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو جب قتل کیا تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ ایک بہت بڑا پیلس بنا رہے تھے، محل بنوا رہے تھے، اور جن اس میں بڑے بڑے پتھر اٹھا کر کام کر رہے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دے ہیو ڈسکورڈ گلاس، تو انہوں نے کانچ کا اپنے لیے کمرہ، آج آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لیڈرز جب تقریر کرتے ہیں تو سامنے ان کا ایک بیریئر رہتا ہے، ہم کو نظر نہیں آتا، وہ یعنی بلٹ پروف گلاس ہوتی ہے جو سامنے رکھی بھی رہتی ہے تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ اس قسم کے کانچ کے گلاس میں ابراہیم علیہ السلام اپنے آسا لاٹھی سے ٹیک لگائے کھڑے اور دیکھ رہے ہیں کہ سامنے وہ شیطان بڑے شریر قسم کے اجنہ بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے ہیں، ان کو زنجیروں میں جکڑا گیا ہے، وہ کام محل کی تعمیر کریں۔ عام لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اجنہ غیب کا علم جانتے ہیں، دور دور کی خبریں لاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور جنوں کے شریر جنوں کے بیچ میں چند فٹ کا فاصلہ تھا۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام پر موت طاری کر دی، دلہم الموت۔ اچھا وہ ٹیک لگا کے کھڑے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلا، چند فٹ کے فاصلے پر، چند میٹر کے فاصلے پر جنوں کو پتہ نہیں چلا سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اچھا ہوا کیا؟ وہ جو دیمک ان کے لکڑی کو لگ گئی تھی، اس عصا لاٹھی کو، اس نے لکڑی کو چاٹنا شروع کیا۔ ظاہر ہے ٹائم لگ گیا، جتنا بھی ٹائم لگا وہ لکڑی کمزور کھوکھلی ہو گئی۔ جب وہ بوجھ جسم کا نہیں سہار سکی تو سلیمان علیہ السلام گر کے نیچے آ گئے۔ تب جنوں کو پتہ چلا رہے تھے ان کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اور قرآن میں اللہ ان سے پوچھ رہا ہے، وہ لوگوں سے جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جن غیب کی خبریں لاتے ہیں، کیا ہوا بھائی؟ سامنے کھڑے ہوئے ان کو پتہ نہیں چلا کہ سامنے والا آدمی انتقال کر چکا ہے۔ اچھا ان کو پتہ کب چلا؟ جب عمارت کمپلیٹ ہو گئی۔ دیکھا آپ اپنا مزدور لائیے، اس کو پیسے مت دیجیے، انہیں آدھا کام چھوڑ کے بھاگ جائے گا نا۔ جب کہ آخری وقت تک آپ اس کو دور سے نوٹ بتا کے رکھیں گے یہ پیسے تمہیں ملنے والے ہیں، انہیں پورا مکمل کرے گا۔ اب جب مکمل کر کے بازو آ کے پھر وہ آپ کے سائڈ میں آ کے دیکھا پتہ چلا نقلی نوٹ ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یہاں پہ وہی سلیمان علیہ السلام بڑی سزا دے سکتے ہیں، وہ اس ڈر سے خوف سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ کب چلا؟ عمارت مکمل ہو گئی اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا جسم زمین پہ گر پڑا۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس کے بعد اللہ سورہ بقرہ ہی میں مخاطب، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ وہاں موجود تھے؟ یعقوب کون ہے؟ وہ ہماری گلی میں رہتے ہیں۔ کون ہے؟ محلے میں ہیں، آپ کے دوست ہیں۔ کون ہے؟ ہو از یعقوب؟ کون ہے بھائی یعقوب علیہ السلام؟ کون ہے؟ پیغمبر ہے نا، ان کا اتنا سرسری ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہم سے کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت نے آ گھیرا، انہوں نے اپنی اولاد سے سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی بندگی؟ ایک مرنے والا اپنی اولاد سے کیا پوچھ رہا ہے کہ کہیں تم شرک میں مبتلا ہو کر جہنم میں نہ جاؤ۔ تو باپ کو فکر اولاد کی ہے، کس لیے؟ دنیا میں روٹی، سوکھی روٹی پانی کے ساتھ زندگی گزار لے، آخرت میں جنت ملنی چاہیے۔ ہمارے والدین نے اتنی محبت کے ساتھ ہم سے معاملہ کیا، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اساتذہ نے ہمارے کو بٹھا کے اس طریقے سے سمجھایا۔ کیوں؟ ہر کوئی چاہتا کہ دنیا میں اچھی تعلیم، فرسٹ ایکسلنٹ گریڈ مارکس لے کر آئے، اس میں داخلہ، اس میں داخلہ ہو جائے۔ آخرت کی کتنوں نے فکر کی؟ اور یہاں باپ کی مثال دے کر اللہ ہم کو کیا سمجھا رہا سورہ بقرہ کے اندر؟ اپنے بچوں سے پوچھیں، ما تعبدون، میں کن کی عبادت کرو گے؟ نعبد الہ کا و الہ آبائی کا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، الہ واحد و نحن لہ مسلمون۔ اولاد کا کیا جواب ہے؟ ہم آپ کے ایک واحد رب کی عبادت کریں گے، آپ کے والد پردادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کی عبادت کریں گے۔ اب بتائیے ان تمام لوگوں کے بزرگوں کا نام لے کر قرآن بتا رہا ہے کہ یہ دے آر ڈیڈ، وہ اپنے رب کے پاس لوٹ گئے۔ موت کا مزہ انہوں نے اللہ نے جو
یعنی قانون لکھ دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ آج بحثیں چل رہی ہے، تکرار چل رہی ہے، فلاں زندہ۔ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اونچی چیزیں بھائی، اب تو محلے کے بعض پیر زندہ ہیں، وہ اپنی خبروں میں سے جواب دے رہے ہیں، اور لوگ وہ مجمع وہ تھٹ لگا ہے وہاں پر، اور اتنا کروڑوں ایک کے غلے میں جمع ہوتا ہے وہاں پر۔ ہر کسی نے اپنے اپنے بنا لیے، مسلم نے غیر مسلم نے سبھی بنا لیے۔ یہاں پر اللہ فرما رہا کہ نہیں، اور یہ اللہ نے موت کا سلسلہ کیوں شروع کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے یہ زندگی اس کے بعد موت کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے اچھے کام، احسن عملا، اچھے عمل کون کرتا ہے۔ سب کو معلوم ہے، چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک یہ بات سب کو معلوم ہے، جھوٹ بری بات ہے، دھوکہ دینا بری بات ہے، بچوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل کے بچے، ہمارے زمانے میں تو ماں باپ کے سامنے سر اٹھا کے بات کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ آج کل کے بچے آنکھ میں آنکھ ڈال کے، امی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہیلو منہ پہ بولتا ہوں، بابا آپ جھوٹ بول، صاحب کوئی تکلف ہے ہی نہیں بھائی، کیوں؟ اچھا ہم گلف میں ہیں تو گلف میں اخلاق بدل گئے، معاملات بدل گئے، ماں باپ بدل گئے، بچے بدل گئے، بچوں کو سر کے اوپر سینگ آ گئے، کیا ہو کیا گیا ہے؟ ہم نے مروت ان کے ساتھ کیا، انہوں نے دین سکھایا نہیں، ان کو نرمی سکھائی نہیں، اخلاق سکھایا نہیں۔ آج کی عورتیں شوہر کا نام لے کر پکار رہی ہیں بھائی۔ ہمارے زمانے میں نام لینا، وہ خاتون کا آپ نے مزاح یا جوک تو سنا، السلام علیکم منو کا عباس، ارے سلام ہے، سلام پھیرتے وقت نماز میں السلام علیکم رحمۃ اللہ بولنا، ہمارے شوہر کا نام رحمۃ اللہ ہے، ہم ان کا نام کیسا لیں گے؟ ارے اس زمانے میں شوہر کا اتنا احترام ہوتا تھا کہ ہند عورت تو جل جاتی تھی، ستی ہوتی تھی اس کے ساتھ، نام نہیں دیا جاتا۔ آج اس کے برخلاف ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ اللہ یہاں پر بڑے واضح طور پر فرما رہا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں ہو، بنکروں میں جا کے چھپ جاؤ، زمین کی تہہ میں غاروں میں اتر جاؤ، آسمان کے کسی کونے میں جا کے چھپ جاؤ، موت آ کے رہے گی۔ ایک دہریہ بھی موت کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ I have to die، اسے اس بات کا یقین ہے کہ مجھے موت آنی ہی ہے، اس سے کہ گزرنے والا ایک ایک پل اس کو بتا رہا ہے کہ وہ موت کے قریب جا رہا ہے۔ اس کی عمر جیسے جیسے بڑھ رہی ہے، اس کا جسم خود بتا رہا ہے۔ کل پیدا ہونے والا کیا داڑھی لے کر پیدا ہوا تھا، وہ بھی سفید داڑھی لے کر پیدا ہوا تھا، آج اس کی عمر، اس کا جسم ایک ایک عضو بتا رہا ہے کہ کمزور پڑتے ہیں۔ اینک کس کی ضرورت ہے؟ اینک کی کیوں ضرورت ہے؟ ایک ایک کا منہ کھلاؤں تو آدھے سے زیادہ دانت نقلی نکلیں گے۔ ہے وقت کیا اور حالات کے تحت یہ ہو چکا ہے، سب کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اب میں نقلی لگا لے کے پھروں تو ایک اور بات ہے، لیکن مسئلہ تو وہی ہے نا۔ اور یہ چیزیں اندر سے ہم کو بتا رہی ہیں کہ تمہارا ڈیسٹینیشن قریب ہے، یو آر نیئر یور ڈیسٹینیشن، پہنچنے والے ہو۔ اسی لیے اللہ نے اس چیز کو چھپا کے رکھا ہے، نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا، بس یہ بتایا کہ آپ کا مقام اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد کیا ہوگا یہ تو بتا دیے، اندازہ۔ اس لیے کہ وہ اندازے پر آپ نے حج کے موقع پر کیا کہا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر، لوگوں حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو، شاید اگلے سال اس مقام پر تمہاری میری ملاقات نہ ہو سکے۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے رسول دنیا میں حیات ہوں، حج آ جائے اور اللہ کے گھر کی زیارت کو مدینے سے مکہ نہ آئے، سوچ سکتے ہیں؟ تو آپ صاف فرما رہے ہیں، ہو سکتا ہے اگلے سال میری تمہاری ملاقات نہ ہو، اور وہی ہوا۔ آنے کے واپس آنے کے 6 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے طلب کیا۔ الفاظ یاد کیجئے، زبانی یاد کیجئے، آخری الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایسا میرے کھاندے پر سر رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لیٹے ہوئے تھے، مجھے پتہ نہیں چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کب چلے۔
مجھے پتہ نہیں جی. سر بازو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سر کاندھے پر سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مجھے پتہ نہیں چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کب چلے. اس موت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے جو کبھی بھی کسی وقت کسی کے پاس آ سکتی ہے، اور وہ بول کے بتا کے نہیں آئے. ایک صاحب نے، ایک قصہ ہے، اب اس کا تصدیق مشکل ہے. ایک صاحب کو ملک الموت انسانی شکل میں ملے، سلام دعا ہے تو پوچھے کون ہے؟ ملک الموت ہوں. انہوں نے بڑے ادب سے سلام کر کے درخواست کر دی، میرے پاس آئے تو ذرا بتا کے آنا. اچھا. تھوڑے دن بعد ان کے ایک عزیز کا انتقال ہوا، گئے جنازے میں شرکت، تدفین تک رہے، آ گئے. پھر اس کے کچھ عرصے بعد دوست کا انتقال ہوا، وہاں گئے. خاندان میں چند لوگوں کا، دوستوں میں، محلے میں انتقال ہوا، یہ برابر سب میں حاضری دیتے تھے. اچانک ایک دن ملک الموت ان کے پاس پہنچ گئے. آپ ہاں آ گیا، ٹائم آ گیا، لیکن آپ میرے کو وارننگ نہیں دیا، پہلے سے بول کیا تھا؟ ارے کیسا بولوں، پرسوں تمہارے دوست کے پاس آیا، تم اس میں خود حاضری دیے. یہ سب نشانی آپ دن ٹائم بتا کے آنا تھی، اللہ کی سنت کے خلاف. وہ تو اللہ کسی کو نہیں بتائے گا. موت اچانک آئے گی. اس دن کی تیاری کس نے کر رکھی ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ جوان ہی مرے گا، بوڑھا نہیں مرے گا؟ اس مسقط کی سرزمین پہ میں نے 90 ایئرس کے بوڑھے کو 60 ایئرس والے بیٹے کی کاندھے کو جنازے کو کھاندہ دیتے میں نے دیکھا، میرے ملنے والوں میں. باپ کی عمر 90 سال، بیٹے کی عمر 60 سال، یہاں مسقط میں انتقال ہوا. یہ کہاں لکھا ہوا؟ باپ مرے گا بیٹا نہیں، بیٹا مرے گا باپ نہیں. کس کا وقت کب لکھا ہے مسئلہ؟ اگر اس چیز کو ذہن نشین کریں، ہمیں کبھی بھی جانا ہے. ہمارے ہاں جو انتقال ہوتا ہے رونا پیٹنا ہوتا ہے نا، وہ چیزیں نہیں ہوں گی. وہ کفریہ جملے جو منہ سے نکلتے ہوئے ہم نے اپنے کانوں میں اپنے زمانے میں سنے ہیں. اب اللہ میاں کو اور کوئی نہیں ملا، میرا باپ، میرا بھائی ملا، میرا شوہر ملا، اللہ میاں کو نہیں تھی. وہ ایک مسلمان کے زبان سے یہ کلمات ادا ہوتا ہے، ایک مسلمان خاتون کے. کیوں؟ تربیت نہیں، قرآن سے دوری ہے ہماری، حدیث پڑھتے نہیں ہیں. حالانکہ روز مرنے سے پہلے، سونے سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں، اللہم بسمک اموت واحیا. چونکہ لاشعوری میں پڑھ رہے ہیں، اموت کے معنی ہی ہم نے سمجھے نہیں کہ ہونے والا کیا ہے. حالانکہ اس موت سے پہلے ایک اور ٹاپک تھا کہ مرنے کے وقت آدمیوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، لیکن چونکہ مجھے ایکسپیرینس بھی نہیں ہے اس کا. ہم میرے ایک نوجوان ساتھی کو اس کا ایکسپیرینس ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ عالم سکرات پر آپ سے بات کریں. تو مجھے تھوڑا اندرونی طور پہ بے چینی بھی، یار وہ مسئلہ تو کسی نے آج تک ایکسپیرینس ہی نہیں کیا. لیکن اگر چونکہ وہ آج کل ضرورت سے زیادہ مصروف ہیں، وہ مصروف نہ ہوتے تو شاید میں موقع دے دیتا ان کو اگلے جمعہ کو. کہ دراصل ایک ڈر مجھے یہ بھی ہوگا کہ ایسا نہ ہو واقعی انڈپ جا کر وہ ایسا دل کی گہرائیوں سے آپ کے سامنے تقریر کریں، یہاں بیٹھنے والوں میں سے 2-4 اللہ کو پیارے ہو جائیں. یہ مجھے ذرا ڈر ہو گیا، اسی لیے میں نے ان کو روکا اس تقریر کے کرنے سے. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگر آپ لوگوں میں ہمت ہے سننے کی کہ سکرات کیسی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. لیکن دل مضبوط کر کے اور ذرا مہر اور دودھ بخش والے کے آئیے گا. پھر بعد میں مجھ سے شکایت مت کیجیے آپ نے ایسی خطرناک قسم کی تقریر کیوں رکھی. تو اسے کہ آج کا موضوع بھی خود ذرا تھوڑا سا سخت ہے، لیکن چند جملوں نے آپ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ لائی. اس مسکراہٹ کے باوجود میں ادباً درخواست کروں گا، روز رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کیجیے. دیکھیے کہ میں نے دیکھیے شاید میری نمازیں کمی بیشی، جماعت بے جماعت، قضا شاید معاف کر، میرے روزے، میرے حج، میری زکوٰۃ شاید معاف کر. یہ کہ یہ حقوق اللہ ہے، اللہ رحیم ہے. جو چیز معاف نہیں ہوگی وہ حقوق العباد ہے. میں نے کسی کے پیٹھ پیچھے کچھ کہہ دیا، اس کی پکڑ ہو، یہ غیبت ہے، یہ چغلی ہے. اور انہی چیزوں سے، ان اخلاق کو سکھانے، برائیوں تو دور کرنے کے لیے دنیا کے انبیاء ہیں.
اگر ان چیزوں کو ہم نے سیکھ لیا، اپنے اولاد کو سکھایا اور اس کے لیے قرآن کی آیتیں یاد کی، احادیث یاد کی، تو پھر سمجھے کہ ہم کامیاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بعد کا ذکر، راستے میں جا رہے ہیں، موت کا ایسا آپ نے ذکر کیا کہ حضرت عثمان کا حال یہ تھا، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کے سفر میں پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستے میں کہیں جاتے ہوئے کسی کی خبر دیکھ لی بے تحاشر ہوتے، اس لیے کہ آج میں زمین پہ چل رہا ہوں، کل اسی کی گود میں مجھے بھی سونا ہے، کیا اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو یہ جواب دہی کا احساس ہے۔ اور پھر وہی آیت ختم کرتے میں بات اپنی آج کی تقریر ختم کروں گا، کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہ موت کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں مقرر ہے، بندوں میں سے اولیاء پیر پیغمبر کسی کو آخری وقت کا پتہ نہیں، یہ اچانک آتی ہے اور اپنے ساتھ چاہے ماں کی گود میں لیٹے رہیں یا بچوں کے ساتھ اطراف میں جوان بیٹوں کو بٹھا کے رہے، کچھ ہونے والا نہیں۔ موت کا فرشتہ آئے گا، روح نکالے گا، چلے جائے گا۔ اب وہ اگلی بار دیکھیے سکرات کا کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں دیکھیں گے روح نکالنے کا معاملہ کیا ہے۔ تو یہ ہوتے ہوئے پھر ہم بعد میں قیامت کریں گے۔ تو جیسے کہ آج اگر میں قیامت کی بات کروں تو نوجوان مسرا کے کیا اتنی جلدی قیامت آئیں گی؟ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، یاجوج ماجوج نکل، الٹا ہم سے سوال ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام بول کے آئیں گے میں آ رہا ہوں، یاجوج ماجوج ہم کو بتا کے نکلیں گے، ہم کو ای میل کریں گے یا واٹس ایپ کریں گے ہم لوگ آنے والے ہیں دنیا میں فساد کرنے کے لیے۔ یہ سب اچانک ہوگا بھائی۔ دعا کیجئے کہ ایسے بھیانک فتنوں کے زمانے میں ہم نہ رہیں، ورنہ ہمارا ایمان ہمارے سے شاید دور ہو جائے، ہم اللہ کے دربار میں پہنچے تو پتہ چلے کہ ہم مسلمان نہیں۔ جیسے کہ اس زمانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، صبح مسلمان تھا، شام مرا تو پتہ چلا مسلمان نہیں تھا۔ اللہ ایسے وقت سے بچائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔